اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ، جس وقت آخیا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا قبضے چ لانگا تنو، و رافعو کا اور اٹھا لانگا تنو، علیہ اپنی طرف، و متخرو کا اور پاک کر دیاں گا تنو، من الذین انہاں لوکاں جنہاں نے کفر کیتا، یعنی انہاں لوکاں جنہاں نے کفر کیتا ہے، تواڈی نبوت دا انکار کیتا ہے اور تواڈے طرح طرح دے الزامات لائے، انہاں الزامات تو تانوں اللہ تعالیٰ دی ذات پاک صاف کر دیں گے، اور اس پاکیزگی دا جڑا مشاہدہ ساری دنیا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ تانوں پورے دا پورا اپنی طرف، یعنی آسماناں دی طرف تواڈے کول لے جان گے۔ حدیث متواترہ تو یہی چیز ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے زندہ آسماناں تے اٹھایا سی۔ وجاعل الذین، اور رکھاں گا انہاں نوں، اتبعوا کا جنہاں نے تواڈی پیروی کیتی، یعنی جڑے تواڈے تے ایمان لے کے آئے، جنہاں نے تواڈی پیروی کیتی، فوق الذین کفروا، انہاں دے اوپر جنہاں نے کفر کیتا، یعنی تواڈی نبوت دا انکار کیتا، الی یوم القیامت، قیامت تک، یعنی قیامت تک انہاں لوکاں نوں جڑے تانوں مننے والے ہیں، تواڈی تے ایمان لیاونے والے ہیں، انہاں تو اوپر رکھاں گا جڑے تواڈے نال اختلاف کرتے رہے، جنہاں نے تواڈا انکار کیتا اور جنہاں نے اپنے دلاں وچ تواڈی دشمنی رکھی، یعنی یہود۔ اور اس تو مراد برتری تو مراد اوپر رکھنے تو مراد سیاسی برتری بھی ہے اور دلائل دی برتری بھی۔ ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹ کے آونا ہے، فاحکم میں فیصلہ کراں گا، پھر میں تواڈے دیاں گا یا فیصلہ کراں گا، بینکم تواڈے درمیان، فیما ادے وچ کنتم تسی اے فیہ جدے وچ تختلفون اختلاف کردے، یعنی جس وقت پھر تسی میرے کو لوٹ کے آونا ہے نا، پھر میں اس دن تواڈے درمیان وچ فیصلہ کر دیاں گا انہاں چیزاں دے بارے جنہاں چیزاں دے بارے تسی اختلاف کرتے رہے، یعنی جڑیاں تسی جڑا جواز پیش کرتے رہے نہ مننے دے، جڑا بھی دینی اختلاف ہے، انہاں ساریاں چیزاں دے بارے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی کہ میں تواڈے درمیان فیصلہ کراں۔ فاما الذین کفروا، اور پس جڑے لوگ کافر ہو جنہاں نے کفر کیتا، فعذبوہم، میں انہاں نوں عذاب دیاں گا، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، دنیا وچ، والآخرۃ، اور آخرت وچ، وما لہم من ناصرین، اور انہاں دا کوئی مددگار نہیں، جنہاں نے انکار کیتا ہے، کفر کیتا ہے، نبیاں دا انکار کیتا ہے، اللہ دا انکار کیتا ہے، دنیا وچ بھی سخت عذاب اور آخرت وچ بھی انہاں دا کوئی مددگار نہیں ہونا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور او لوگ جنہاں نے آمنوا ایمان لے آندا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہاں نے نیک عمل بھی کیتے، ایمان دے نال نیک عمل جتھے بھی آوے گا نا قرآن پاک وچ، ایمان لے آندا تے نال نیک عمل کیتے، صرف ایمان نہیں تانوں جنت وچ لے کے جانا بلکہ نال تسی نیک عمل بھی کرنے۔ ہاں او بندہ جڑا موقع ہی نہیں ملیا نیک عمل کرنے دا ایمان لیاونے تو بعد، او دا ہور حساب ہے، لیکن جنہاں نوں موقع ملیا انہاں نے نال نیک عمل بھی کرنے۔ وَيُوَفِّيهِمْ، اللہ پورا دے گا انہاں نوں، اجورہم، انہاں دے اجر، انہاں دے جزا، انہاں نے جو بھی کیتا ہے نا نیک عمل کیتے انہاں پورا پورا بدلہ انہاں ملے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب الظالمین، پسند نہیں کرتا ظالمان، ظالم لوکاں نوں اللہ دی ذات پسند نہیں کرتے۔ ذالک، اے نتلوہ، اسی پڑھنے ہیں تواڈے تے، علیکا تواڈے تے، آیاتی، آیتاں، ذکر الحکیم، حکمت والیاں، یعنی اے اسی تواڈے تے آیتاں پڑھنے ہیں جڑیاں کہ حکمت والیاں بھی اور نصیحت والیاں بھی۔ ان بے شک مثل عیسیٰ، مثال عیسیٰ دی، عند اللہ، اللہ دے نزدیک، کمثل آدم جیسی، خلقہ، انہوں پیدا کیتا گیا، من تراب، مٹی تو، ثم پھر، قال کیا، لہو اس نوں، کن ہو جا، فیکون ہو گیا، یعنی عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوں خدا دا بیٹا آخدے کیونکہ، یا خدا آخدے کیونکہ وہ بغیر باپ تو پیدا ہوئے، یعنی یہ وہ دلیل دیندے تے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے کہ جے اگر یہ گل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تے نہ انہاں دی ماں ہی نہ انہاں دے باپ ہے، انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے انجی مٹی نال پیدا کیتا اور انہاں نے وچ روح پھونک دتی، تسی انہاں نوں انسان مندے ہو، نبی مندے ہو، تے پھر تانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے صرف باپ ہی نہیں سی نا، یہ تو کوئی دلیل نہ نزدیک حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم ایک جیسے ہی، انہاں دی تخلیق ایک جیسے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور کن آکھیا، اسی طرح حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ الحق، حق ہے، من ربکم، تواڈے رب دی طرفوں، یعنی یہی گل جڑی تانوں دسی جا رہی ہے یہی حق اور سچ ہے، اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں، یہی سچی گل ہے اور یہی سچی حقیقت ہے تواڈے رب دی طرفوں۔ الا تکن من الممترین، اور تسی نہ ہو جائیو شک کرنے والوں، یعنی ہن تے جس ویلے اللہ نے خود گواہی دے دیتی، سب کچھ ثابت ہو گیا، تو کوئی بھی شک کرنے والے نہ ہو جائے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਮਝ ਲੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی سی۔ من ہا جا کا اللہ تعالیٰ فرمانے اور جڑا پھر بحث کرے جھگڑا کرے فی اس وچ من بعدی اس تو بعد ما جا آکا کہ آ گیا تواڈے کول من العلم علم، یعنی ہن تانوں سارا کچھ پتہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح طور تے تانوں دس دیتا ہے، تے پھر اس تو بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کردا ہے یا بحث کردا ہے یا اس گل نوں نہیں مندا تے پھر تسی انہاں نوں آکھو فقل، تے تسی کہہ دیو انہاں نوں قالو آؤ ندعو اسی بلانے ابنانا اپنے بیٹیاں نوں، ابناءکم اور تواڈیاں بیٹیاں نوں، آنا اور اپنی عورتاں نوں، ونساءکم اور تسی اپنی عورتاں نوں، انفسنا اسی خود اپنے آپ نوں، انفسکم اور تسی خود آ جاؤ، ثم پھر نبتہل اسی جڑا التجا کرنے ہیں، فنجعل اور پھر اسی التجا کرنے ہیں کہ اللہ بنا دے تو لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹے نوں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت، یعنی پھر تسی بھی آکھو تے اسی سارے مل کے اے التجا کرنے ہیں، اے عرض کرنے ہیں کہ شک اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے کنہاں تے جڑے جھوٹ، یعنی ساڈے چ جڑے جھوٹے انہاں عیسائی جڑے نا، اگر یہ نہیں مندے اتنے سارے دلائل تو بعد بھی واضح جڑے نجران آیا ہے تو انہوں نے سارے دلائل نال جواب انہوں نے دے دیتے گئے جڑے انہوں نے سوال کیتے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعوت توحید نو قبول نہ کیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نے فرمایا تسی انہوں نے مباہلہ دا حکم دے، مباہلے تو مراد ہے کہ تسی اپنے بچوں نو، عورتوں نو، سارے نو بلا لو، تسی اپنے نو بلا لینے ہیں تے اتھے مل کے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرنے ہیں کہ ساڈے چ جڑا بھی جھوٹ ہے وہ تے اللہ تعالیٰ دی لعنت۔ پھر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین نو اٹھایا، حسن دی انگلی پکڑی، آپ دے پیچھے پیچھے خاتون جنت اور حیدر قرار آ رہے، اور حضور نے وفد نجران نو مباہلے دی دعوت دیتی۔ جس وقت انہوں نے نورانی چہرے دیکھے تو انہوں نے پادری نے آکھیا یاد رکھو اگر تسی آج مباہلہ کیتا نا تہاڈا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اگر تسی اس گل نو قبول کر لیا تو پھر تہاڈا نام و نشان یعنی ساری دنیا تے کوئی نہیں رہنا۔ تے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ اگر وہ اس وقت کر لیندے یہ کام تے اج کوئی بھی دنیا تے نہ نبی پاک دی حدیث مبارکہ کوئی بھی عیسائی نہ رہ جانا۔ اس روز بعض وہ لوگ جو اعتراض کر دیں گے انہوں نے بیٹیاں ہوئیں تو دوسریاں صاحبزادیاں کیوں نہ تشریف لائیں، اس روز خاتون جنت دا اکیلے تشریف لانا اس واسطے ہے کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی ہیں۔ حضرت رقیہ جڑا وہ 2 ہجری وچ، حضرت زینب جڑا 8 ہجری وچ، حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری وچ انتقال فرمایا۔ اس وجہ نال صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور انہاں دے صاحبزادے اور حیدر قراری اس مباہلے وچ شریک ہوئے۔ بے شک ھذا اے لہو القصص الحق، اے ہی صحیح سچا بیان ہے، وما من الہ اور کوئی بھی نہیں معبود، کوئی اس لائق نہیں، کوئی عبادت لائق ہے ہی نہیں، الا اللہ اللہ تو سوا، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہی ساری سچ اور حقیقت اور سچی گل ہے، اس وچ کوئی شک شبہ نہیں، اور حق بیان اتنے کر دیتا گیا، اس وچ بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تو بغیر کوئی اس لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور نہ ہی کوئی اس قابل ہے کہ جدی عبادت کی جائے سوائے اللہ تو، اور وہی ہے اللہ جڑا غالب ہے، ہر ایک چیز تے غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جان، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا بالمفسدین مفسدان فساد کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز نو صاف اور واضح طور تے دلائل دے نال پیش کر دیتا گیا، جڑے عیسائیاں نے سوال پوچھے نا اللہ تعالیٰ نے سارے کھول کے انہوں نے دس دیتے نا، اگر پھر بھی وہ اس چیز تے نہیں ایمان لے کے آمدے اور اللہ تعالیٰ دے نبی نو نہیں مندے تو پھر ایک اللہ تعالیٰ دی ذات خوب جان دی ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے، کون جڑا سچے دل نال ایمان لے کے آنے والا ہے، کون صرف اور صرف حسد دی وجہ وہ بغض دی وجہ نال کفر تے اڑا رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات سارے نو جان دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کی سروت پہ لاکھوں سلام